اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالب علموں، میں آپ کو پالیسی اینڈ مینجمنٹ ان اسپیشل ایجوکیشن کے 14th لیکچر میں ویلکم کرتا ہوں. آج کا ہمارا لیکچر پرسنل مینجمنٹ پروسیس ان اسپیشل ایجوکیشن یا ایچ آر ریسورسز پلاننگ یا HRM ان اسپیشل ایجوکیشن پر مشتمل ہوگا. ہمیں اسپیشل ایجوکیشن میں بھی پرسنل مینجمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، گو کہ ہمارے ہاں کافی سارے کام جو ہے وہ سرکاری لیول پہ سرکاری طور پر ادا کیے جاتے ہیں، لیکن ہر سٹیج پہ مثلاً پرنسپل کے سٹیج پہ، DO اسپیشل ایجوکیشن کی سٹیج پہ، CO اسپیشل ایجوکیشن یا جو ضلع کا انچارج ہے اس کی سٹیج پر ایسے آگے لیتے جائیں. ہر جگہ پہ ہمیں HRM کی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پہ چونکہ اسکول ہمارا مینجمنٹ کا یونٹ ہے سارے سسٹم کا، تو وہاں پہ بھی ہمیں ایز اے پرنسپل بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بہت ساری مینجمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے. خاص طور پہ جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے وہ ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو آج کا لیکچر کافی اہم ہوگا ہمارے لیے اس کو سمجھنا جاننا، تاکہ ہم ایز اے پرنسپل یا ایز اے مینیجر جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں ہم اچھی مینجمنٹ کر سکیں، ہم HRM سے واقف ہوں. تو اس لیکچر میں ہم اس طرح سے سیکھیں گے، یا یہ کچھ مین اس کے آبجیکٹیوز آج کے لیکچر کے ہوں گے. مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے وہی ہمارا آبجیکٹیو ہوگا. مثلا یہ کیا کام کرتی ہے؟ یہ ہیومن ریسورس پلاننگ کرتی ہے، جاب انالیسس کرتی ہے، فور کاسٹنگ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا خیال رکھتی ہے، جو لیگل کنسٹرینٹس ہیں، جو قانونی مجبوریاں ہیں اس کو دیکھتی ہے، ایکشن پلان بناتی ہے، ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کرتی ہے، پھر ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہے، اور سب سے آخر میں پرفارمنس اپریزل یا جو پرفارمنس کو اسیس کرنا ہے اور اس کو جو مزید اس کے لیے فیڈ بیک ہے یا اس کی جو کمپنسیشن ہے ان سب کا خیال کرتی ہے. تو ایز اے پرنسپل یا ایز اے مینیجر چھوٹے لیول پہ ہم بھی یہ سارے کام آپ کرتے ہوں گے. ریسورس پلان کرتے ہیں، کتنے ٹیچرز چاہیے، کتنے ٹیچر موجود ہیں، ہر فیلڈ کا ٹیچر موجود ہے، پیرا جو آپ کا سٹاف ہے وہ موجود ہے، یا جو چیزیں کلاس روم کے اندر چاہیے وہ موجود ہے، ہیومن ریسورسز پورے ہیں، مٹیریل ریسورسز پورے ہیں، جاب جس کی ہے جس کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے، جاب انالیسس ہم کرتے ہیں، فور کاسٹنگ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں کی ہمیں آنے والے دنوں میں ضرورت پڑے گی، ڈیمانڈ فور کاسٹ کرتے ہیں، پھر سپلائی فور کاسٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے، پھر تمام قانونی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیتے ہیں اور اس کو بھی آبزرو کرتے ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. ایکشن پلان بناتے ہیں ہم کہ جی کس طرح سے ہم جو طے شدہ ہمارے آبجیکٹیو اس کو کیسے حاصل کریں گے، کون کیا کرے گا. پورے راؤنڈ دا کلاک ہم پورے سال کا ایکشن پلان کئی دفعہ بنا لیتے ہیں. سم ٹائم ایز اے پرنسپل ہمیں ریکروٹمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے، وہ کہ سرکار ساری ریکروٹمنٹ کر کے دیتی، لیکن کئی دفعہ ہم اسپیشل ایجوکیشن میں PTA کے تحت یا ڈسٹرکٹ لیول پہ کئی دفعہ سلیکشن ہوتی ہے، ٹیچرز رکھے جاتے ہیں، سپورٹنگ سٹاف رکھا جاتا ہے. تو اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ریکروٹمنٹ اور سلیکشن کیسے کرتے ہیں. پھر رکھے گئے بندوں کی ٹریننگ کرنا، آن جاب اور آف جاب ٹریننگ جو ہے یہ بھی چونکہ سرکار کرواتی، لیکن کئی دفعہ ہم خود بھی ٹریننگ کرتے ہیں، کام سکھاتے ہیں بندوں کو، پھر اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سب سے آخر پہ ہم سال کے اینڈ پہ یا کسی ٹرم کے اینڈ پہ، کسی سیمیسٹر کے اینڈ پہ، یا کسی جو ورکنگ ہمارا پلان ہے اس کے اینڈ پہ ہم پرفارمنس اپریزل بھی کرتے ہیں. تو اس کو بھی اسپیشل ایجوکیشن کے پرنسپل کے طور پہ آپ سب کو جاننا ضروری ہے. واٹ از پرسنل مینجمنٹ؟ Personnel management, it is defined as obtaining, using and administrating, maintaining satisfied workforce. It is planning, organizing, compensation, integration and maintenance of people for purpose of contributing to organizational and individual and societal goals. It is the part which is primarily concerned with human resource of organization. یہ کیا کام کرتی ہے؟ یہ ڈیفائن کرتی ہے، مینٹین کرتی ہے، یوز کرتی ہے ورک فورس کو، یہ پلان کرتی ہے، آرگنائز کرتی ہے، ان کو کمپنسیٹ کرتی ہے، انٹیگریٹ کرتی ہے، مینٹیننس کرتی ہے لوگوں کی فار دا پرپز آف کنٹریبیوٹنگ ٹو آرگنائزیشن، کہ وہ کس طرح سے جو آرگنائزیشن ہے اس کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے، ذاتی طور پہ اپنے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے اور سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے.
یہ عام طور پہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے جو ریسورسز ہیں اس کو مینج کرنے سے ہے. Personnel management definition. Personnel management is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organizational and societal objectives are accomplished. یہ کرتی کیا ہے پرسنل مینجمنٹ؟ یہ پلان کرتی، آرگنائز، ڈائریکٹنگ، کنٹرولنگ آف دا پروکیورمنٹ. جتنی بھی ہم خریداری کرتے ہیں ان سب کو یہ ساری اسٹیپ سے گزارتی ہے. ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہے، کمپنسیٹ کرتی ہے، انٹیگریٹ مختلف معاملات کو اکٹھا کرتی ہے، یونٹی لاتی ہے اس میں، مینٹیننس کرتی ہے، سپریشن کرتی ہے ہیومن ریسورسز کی، جہاں جس کی ضرورت ہے وہاں پہ لے جائے. ٹو دا اینڈ دیٹ individual, organizational and societal objectives are accomplished. جس کی بات جس کے اینڈ پہ ہم اس آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو نہ صرف بلکہ معاشرتی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں اس کی مدد سے. Role of the personal manager. The personal manager has exclusive responsibility of پرسنل ریکارڈس. وہ پرسنل ریکارڈ مینٹین کرتا ہے، انشورنس بینیفٹس آف دا ایڈمنسٹریشن، ان کے جو مالی فائدے ہیں ان کا خیال رکھتا ہے. ان امپلائمنٹ کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن، وہ ان امپلائمنٹ میں اگر ہو گئی ہے کسی وجہ سے، کسی بندے کی تنخواہ رک گئی ہے، اس کو پیسے نہیں مل رہے یا پیسے مینج کر کے دینے ہیں تو اس کا خیال رکھتا ہے. پرسنل ریسرچ جس کی ضرورت ہے تو وہ کرواتا ہے. دا ہارٹ آف دا پرسنل پروگرام از اٹ سیلف ریکوائرز کنسیڈریبل کوآرڈینیشن ایز ویل ایز کوآرڈینیشن ود یونٹس ان ریمائنڈر آف دا آرگنائزیشن. یہ مختلف قسم کے جو کسی آرگنائزیشن کے جو یونٹس ہیں ان کے درمیان رابطہ کاری کا کام بھی کرتا ہے. اس کے ایلیمنٹس کون کون سے؟ نمبر 1 از آرگنائزیشن. Organization is said to be the framework of many activities taking place in view of the goals available in the concern. An organization can be called as the physical framework of various انٹر-ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز. اسکول جیسے ہے، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو اکٹھا کریں تو ہم ایک آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں. ہماری آرگنائزیشن یہاں پہ سے مراد اسکول ہے یا ہمارا تعلیم کا ادارہ ہے. Job. The second element, the jobs tell us the activities to be performed in the organization. It is said that the goals of the enterprises can be achieved only through the functional department in it. Job سے مراد وہ کام ہے جو کسی پرسنل نے یا امپلائی نے اس آرگنائزیشن کے اندر کرنا ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کو ایز اے مینیجر یا ایز اے مینیجر کے طور پہ یا مینجمنٹ کا حصے کے طور پہ سمجھنا، پرنسپل کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہر وہ بندہ جس کا کام ڈیفائنڈ ہے کسی ادارے میں وہ وہی کام کرے جو ڈیفائنڈ جاب ہے اس کی. ہم اس کے الٹ کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے کوئی نہیں ہے. پرنسپل اپنا کام بندوں سے لیتا نہیں ہے اور وہ باقی اپنی جابس ڈسکرپشن کے علاوہ باقی سارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو جس کی ڈیفائنڈ جاب ہے، یہ پرسنل مینجمنٹ کا بڑا اہم پارٹ ہے. دوسرا کہ وہی کام اس سے لیا جائے جو وہ کرتا ہے، وہ کام وہ کرے جو اس کا فنکشنل رول ہے. People, the last and the foremost element in the personal management is the people. یہ ہم سارے لوگ واقف ہیں کہ اس سے مراد وہ تمام ہیومن ریسورسز ہیں جو کسی ادارے کے اندر موجود ہوتے ہیں، مالی سے لے کے پرنسپل تک. Personal management ensure the organization has right number, right kind, right place, right time. یہ 4 hours پہ بلیو رکھتی ہے کہ جتنے بندے ریکوائرڈ ہیں اتنے ہی موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ بندے 10 کا کام ہے اور 20 بندے وہاں پہ بیٹھے ہیں، آدھے کام کر رہے ہیں آدھے کام نہیں کرتے. اور ہر بندہ صحیح جگہ پہ موجود ہے. رائٹ کائنڈ سے مراد ہے جو اس کا جس طرح سے وہ چاہیے، جس طرح کا بندہ وہی ہے، اور جو اس کا کام ہے اور وہ اسی پلیس پہ بھی ہے وہی کام کر رہا ہے. مثلاً بلائنڈ فیلڈ کا بندہ بلائنڈ فیلڈ ہی میں کام کر رہا ہے یا کسی اس کو اور جگہ پہ لگایا ہوا ہے. VIC کا بندہ، HIC کا بندہ یا سائیکالوجسٹ یا دوسرے جتنے بھی مخصوص ٹیچر ہیں وہ سب وہی کام کر رہے ہیں جس کے لیے ان کو ریکروٹ کیا گیا ہے، اور پھر وہ رائٹ ٹائم پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو یہ سارے جو ہے وہ پرسنل مینجمنٹ اشور کرواتی ہے ساری چیزیں. اس کے فنکشنز کون سے ہیں جی؟ مین پاور پلاننگ، ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن، فور کاسٹنگ اینڈ ڈیمانڈ سپلائی، لیگل کنسٹرینٹس، افرمیٹیو ایکشن پلان، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، پرفارمنس اپریزل اینڈ کمپنسیشن. یہ سارے کام جو ہے وہ پرسنل مینجمنٹ کرتی ہے.
Manpower planning. Manpower planning is also called human resource planning. Consists of putting the right number of the people, the right kind of the people at the right place, at the right time, doing the right things for which they are situated for the achievement of goals of the organization. आसान है कि इस तरह से प्लान करें कि right numbers of people हो, right kind of the people हो, right जो है place उनकी हो, वो right job कर रहे हो और right time पे कर रहे हो. यही सबसे बड़ा काम है कि हम एज ए मैनेजर हम ये सारे काम करवा लें उनसे. तो इसी को प्लानिंग कहते हैं, पर्सनल प्लानिंग या मैन पावर प्लानिंग इसी को कहते हैं. ये नहीं कि जब किसी बंदे की जरूरत पड़े तो वहां पे बंदा मौजूद ही ना हो, या वो काम जो वो कर सकता है जिसमें उसकी एक्सपर्टीज है, जिसके लिए उसको रिक्रूट किया गया, वो काम उससे ना लिया जाए बल्कि कोई और काम उससे लिया जाए, तो फिर वो राइट मैन फॉर द राइट और राइट प्लेस नहीं होगा. दो तरह से जी हम इसमें रिक्रूटमेंट हो सकती है. रिक्रूटमेंट हम आमतौर पे करते नहीं हैं, लेकिन सम टाइम हमें रिक्रूटमेंट की इजाजत भी होती है. इंटरनल रिक्रूटमेंट है, इज अ रिक्रूटमेंट विच टेक्स प्लेस विद इन द कंसर्न और द ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट आर रेडली अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन. हम कई दफा अंदर से ही बंदा रख लेते हैं. मसलन किसी टीचर को हायर कर लेना, या किसी क्लास 4 को हायर कर लेना, सपोर्टिंग स्टाफ को हायर कर लेना, किसी एक्सपर्ट को हायर कर लेना, तो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम रिक्रूट करते हैं किसी की सर्विसेज, हम कह के DOCO से कि ये बंदा कुछ अरसे के लिए हमारे साथ अटैच कर दिया जाए, दफ्तर जैसे सर्विसेज ले लेते हैं, तो इसको इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं. Internal recruitment sources are primarily transfers, promotions through internal job posting, re-employment for examples for ex-employees. ये मैंने बता दिया कि इंटरनल रिक्रूटमेंट से क्या ट्रांसफर हो जाती है, पोस्टिंग हो जाती है, प्रमोशंस हो जाती है. हम जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनको अपने यहाँ दोबारा से जॉब्स दे देते हैं, तो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट कहलाती है. और ये काम हमें कई दफा प्रिंसिपल को करने पड़ते हैं. External recruitment. External sources of the recruitment have to be solicited from outside of the organization. Some external recruitment sources are advertisement, employment agencies, education institution, recommendations, labor contractors. तो इस तरह से हमारा चूंकि ताल्लुक जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ही है, तो बाहर से जब हम बंदे लेते हैं, गवर्नमेंट जब इश्तिहार देती है अखबारात के अंदर, ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहलाती है. Employee selection. It is the process of putting right man on the right job. It is procedure of matching organization requirements with the skill and qualification of people. Employee selection से मुराद ये कि हम ऐसा बंदा रखने जा रहे हैं ताकि सही बंदा रख लें और सही जॉब के लिए रख लें. और इसकी मुराद ये है कि हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मैच करेंगे उस बंदे की स्किल और क्वालिफिकेशन के साथ कि ये बंदा हमें सूट करता है. Effective selection can be done only when there is effective matching. By selecting best candidate for the required job, the organization will get quality performance of employees. जब हम सही बंदा सही काम के लिए सिलेक्ट करेंगे तो देन फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं या जो हमारी जो परफॉर्मेंस क्वालिटी अदारे की वो हम बढ़ा लेंगे. सिलेक्शन प्रोसेस कैसे स्टार्ट करते हैं जी, कैसे किन किन राहल पे मुश्तमिल होगा. प्रीलिमिनरी इंटरव्यू है, जब हम किसी बंदे को रखना चाह रहे हैं तो हमने उसको बुला लिया ऐसे इनफॉर्मल, उसका इंटरव्यू कर लिया कि जो हम जिस तरह का बंदा हमें चाहिए वैसा ही बंदा है. इट इज यूज्ड टू एलिमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. तो उससे अंदाजा हो जाएगा आपको प्रीलिमिनरी इंटरव्यू से. रिटन टेस्ट रख लेते हैं कई दफा. वेरियस रिटन टेस्ट कंडक्टेड ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसीजर आर एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह वगैरह. दीज टेस्ट आर यूज्ड टू ऑब्जेक्टिवली असेस द पोटेंशियल कैंडिडेट. इसकी मदद से हम इन टेस्टों की मदद से जो अच्छा वाइब्रेंट कैंडिडेट है उसको आगे ले आते हैं. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज, इट इज one-to-one interaction between the interviewer and the potential candidate. It is used to find whether the candidate is best suited for the required job or not. तो हमारे यहाँ भी तकरीबन इसी तरह का ही क्राइटेरिया. अगर आपने खुद बंदा रखना है तो तब भी आप इन्हीं स्टेप से एज ए प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल इंस्टीट्यूट इन्हीं स्टेप्स की मदद से अच्छा बंदा रख सकते हैं आप. एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अपॉइंटमेंट लेटर. ये वही स्टेप्स हैं कि उसका अगर उसको आपने रख लिया है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लें. उसकी जो चीज़ें आप चेक करवाना चाहते हैं, मेडिकली आई साइट है, स्ट्रेंथ है, बॉडी है, हीयरिंग है वगैरह वगैरह, तो वो करवा लें और आखिर पे उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है. फिर ट्रेनिंग है. ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग द स्किल्स, कैपेबिलिटीज एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉइज फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. ट्रेनिंग प्रोसेस
molds the things of employees and leads to quality performance of employees. It is continuous and never ending in nature. तो ट्रेनिंग पे भी हम सारे लोग वाकफ हैं. जब हम बंदा रख लेते हैं फिर उसकी ट्रेनिंग करवाती, सरकार करवाती जब बंदे रखती है. स्पेशल एजुकेशन में भी ट्रेनिंग अब तो खैर डिस्ट्रिक्ट्स में या डिवीजन्स में आ गई है. तो आप अगर आपने खुद रिक्रूट किया है तो खुद भी आप उसके ट्रेनर हो सकते हैं. प्रिंसिपल या 2-3 टीचर्स को डिप्यूट कर दें कि वो उसको 10 दिन 20 दिन जो बंदा रखा गया उसको वो उसका काम सिखा दें. और इसका मतलब होता है कि आप उसकी जो परफॉर्मेंस की क्वालिटी है उसको बढ़ाते हैं थ्रू ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के क्या फायदे? इम्प्रूव मोरल ऑफ द एम्प्लॉई, लेस सुपरविजन, फ्यूअर एक्सीडेंट्स. हम ये सारे काम ट्रेनिंग के थ्रू करते हैं. उसको बूस्ट अप करते हैं, मोरल इम्प्लाई करते हैं ट्रेनिंग के थ्रू कि आप अच्छा काम करेंगे, आप कर लेंगे, आपकी स्किल इम्प्रूव हो जाएगी, आप खिदमत करेंगे, आप ऐसे लोगों के काम आएंगे जो निगलेक्टेड हैं, जिन पे तवज्जो ज़्यादा नहीं दी जाती. इसके पैसे भी आपको मिलेंगे, इसका आपको आने वाली जॉब के अंदर या टाइम में फ़ायदा होगा. तो इस तरह से थ्रू ट्रेनिंग टेक्निक्स हम उसका जो मोरल है वो बूस्ट अप करते हैं. फिर हम उसको इस तरह से ट्रेनिंग के थ्रू उस एम्प्लॉई को, मुलाजिम को बना लेते हैं कि उसकी फिर ज़्यादा सुपरविजन नहीं करनी पड़ती, वो खुद सारे काम कर लेता है. और उस ट्रेनिंग की मदद से ही फिर एरर का चांस कम हो जाता है और एक्सीडेंट के खतरात भी कम होते चले जाते हैं. चांसेस ऑफ प्रमोशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. फिर ट्रेनिंग अगर वो कर लेगा बंदा, काम उसके अच्छे हो जाएंगे. समटाइम हमें जो हमारी सर्विस है उसके लिए लाजमी ट्रेनिंग्स भी होती हैं और हमारी जो जॉब है उसकी ट्रेनिंग्स भी आती हैं. तो जैसे ही हम ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं हमारी प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. तो ट्रेनिंग भी नहीं रोकनी चाहिए बंदों टीचर्स की. ऑन जॉब हो ऑफ जॉब हो उसके लिए भी जरूर मोटिवेट करें सबको. कई दफ़ा प्रिंसिपल्स रोकते हैं बंदों को, टीचर खुद नहीं जाना चाहते ट्रेनिंग के लिए, बहाने करते हैं, हिले बहानों से अपना नाम निकलवा लेते हैं जो अगर ऑफिशियल आ जाए. तो ट्रेनिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है ताकि नई नई चीज़ें बंदा जो है वो सीख सके. और इसका फ़ायदा ट्रेनिंग का ये भी है कि अदारे की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है. ट्रेनिंग के मेथड कौन कौन से हैं? ऑन जॉब ट्रेनिंग हम सारे लोग वाकिफ हैं कि ड्यूरिंग सर्विस ट्रेनिंग करवाई जाए जैसे हमारे यहाँ होती है. ऑफ जॉब ट्रेनिंग से मुराद ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर दोज इन विच ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्किंग कंडीशन. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज आल्सो कॉल्ड vestibular training. The employees are trained in a separate area, maybe a hall, entrance, reception area known as a vestibule, where the actual working conditions are duplicated. तो ये भी होती है कई दफ़ा कि हम अदारों से निकाल के किसी बड़े हॉल में किसी ऐसी जगह पे ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पे हमारे स्कूल जैसा माहौल नहीं होता, लेकिन बनाने की कोशिश की जाती है. तो दोनों तरह से हमारी ट्रेनिंग होती है. HR डिमांड फोरकास्ट, ये भी पहले मैंने थोड़ा सा बता दिया. डिमांड फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द पीपल रिक्वायर्ड. इसमें हम मैनेजमेंट ये अंदाजा लगाती है कि हमें किस तरह से और कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे. द बेसिस ऑफ द फोरकास्ट मस्ट बी एनुअल बजट एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान ट्रांसलेट इनटू एक्टिविटी लेवल्स फॉर ईच फंक्शन एंड डिपार्टमेंट. ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने बजट का भी अंदाजा लगा लें और हम उस बंदे की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसका भी अंदाजा लगा लें कि हमें कि कब और कितने बंदे चाहिए होंगे और उसका बजट इनफ मौजूद है और उसको बकायदा हम लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर शामिल कर लें और फिर ये भी डिफाइन कर लें कि हमें इस काम के लिए बंदा चाहिए. तो इसको हम कहते हैं ये डिमांड फोरकास्ट है. डिमांड फोरकास्टिंग मस्ट कंसीडर सेवरल फैक्टर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अमंग इंटरनल फैक्टर्स आर द कंपटीशन, फॉरेन एंड डोमेस्टिक, इकोनॉमिक क्लाइमेट, लॉज एंड रेगुलेटरी बॉडीज, चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी एंड सोशल फैक्टर्स. तो ये भी देख लें बंदा रखते वक्त, फोरकास्ट करते वक्त के इसमें हमें फॉरेन से बंदा रिक्वायर्ड होगा, डोमेस्टिक से ही काम बन जाएगा, जो इकोनॉमिक हमारी जो मजबूरियाँ हैं वो कैसे मीट होंगी, रूल्स क्या कहते हैं, रेगुलेशंस क्या कहते हैं, और टेक्नोलॉजी में कैसे चेंज आएगी, बंदा काम कर सकेगा हमारे साथ, या उसमें सोशल फैक्टर कौन कौन से जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं. Internal factors include budget constraints, production levels, new products and services, organization structure and employee separation. तो ये भी इंटरनल की हमें ज़रूरत है कि हम देख लें हमारे इदारे में इसकी ज़रूरत है, वाक़ई उसके बगैर काम नहीं चल सकता, किस फील्ड के लिए बंदे की ज़रूरत है और उसके लिए जो बजट है या पैसे जो हैं वो कहाँ से आएंगे, उसके आने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा ऑर्गेनाइजेशन को, ये भी देख लें.
डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प्स टू, ये क्या क्या फायदे देती है? क्वांटिफाइंग द जॉब नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन number of goods, prevent shortage of people where and when they are needed most, determine what staff mix in desirable in future, monitor compliance with legal requirements and regards the reservation of the job, assesses appropriate staff levels in different parts of the organization so as to avoid unnecessary costs. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جب بندے کی ضرورت ہو تو بندہ موجود ہو، یہ نہ ہو کہ ہم بندہ ڈھونڈتے پھریں، یا کسی مٹیریل کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں جب ضرورت ہو تو وہ موجود نہ ہو. ٹیکنیکس کون سی؟ مینیجریل ججمنٹ ہے، ریشو ٹرینڈ انالیسز، ورک اسٹڈی ٹیکنیکس، ڈیلفائی ٹیکنیکس، فلو ماڈلس، ادر ٹیکنیکس. تو ایک تو مینیجر خود ججمنٹ پہ بندہ رکھ لیتا ہے، ہم ٹیچرز ہم جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جاب انالیسز ہے، اس کی ریشو نکال لیتے ہیں کہ جی واقعتاً بندے کی ضرورت ہے. مثلا کسی ایکسٹرا ٹیچر کی ضرورت ہے تو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو نکال لیں کہ واقعتاً بچوں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، یا کچھ بچے شفل کرنے سے کام چلایا جا سکتا ہے. ورک اسٹڈی ٹیکنیک ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ کتنا ورک ہے، کیسا ورک ہے، اس کے لیے بندہ ریکوائرڈ ہے یا نہیں ہے. ڈیلفائی ٹیکنیکس ہے، ہم برین اسٹارم کرتے رہتے ہیں کہ جی واقعتاً بندے کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی. ہم ویسے ہم دیکھ لیں گے چلتے چلتے ایک طرح کا ماڈل ادارہ بنا لیتا ہے کہ اس سٹیج پہ جا کے دسمبر میں بندے کی ضرورت پڑے گی یا ہم کام چلا سکتے ہیں اس کے بغیر بھی، یا اس کے لیے دوسری ٹیکنیکس بھی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سپلائی فور کاسٹ ہے، جب ہم ڈیمانڈ کو فور کاسٹ کر لیتے ہیں پھر سپلائی فور کاسٹ بھی کرتے ہیں کہ اس کی سپلائی کہاں سے آئے گی، کون سپلائی کرے گا، کیسے ہوگی، خرچہ کتنا ہوگا، اندر سے ہوگی باہر سے ہوگی، ویسٹیج تو نہیں ہوگا، یہ بھی سارا ہم خیال رکھتے ہیں. نیکسٹ فار سپلائی فور کاسٹ، quantify number of people and positions expected in the near future, clarify the staff mixes, prevent shortage of people, assess present staffing level in different parts of the organization. تو یہ بھی ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں سپلائی فور کاسٹ کے لیے کہ کتنے بندے چاہیے، کس پوزیشن کے لیے چاہیے، کس طرح کا سٹاف ہے، اس کا مکس اپ دیکھ لیں، شارٹیج ہوگی نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں ہم سپلائی فور کاسٹ میں دیکھتے ہیں. انالیسس کیسی کرتے ہیں؟ جی ایگزسٹنگ ہیومن ریسورسز کو انالیسس کر لیتے ہیں، اس کی اسکل انوینٹریز بنا لیتے ہیں. یہ بھی ہم اداروں میں بناتے ہیں انوینٹریز، پرسنل ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، پرسنل فائل بنا لیتے ہیں، اسکل انالیسز کر لیتے ہیں، اسپیشل کوالیفکیشنز دیکھ لیتے ہیں، اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا بندہ چاہیے، سیلری اینڈ جاب ہسٹری دیکھ لیتے ہیں، کمپنی جو ڈیٹا یا ادارے کا جو ڈیٹا وہ دیکھتے ہیں، کیپیسٹی آف دا انڈیویجول، اسپیشل پریفرنس آف دا انڈیویجول. تو یہ ساری انوینٹری ہم باقاعدہ بنا لیتے ہیں ہیومن ریسورسز کی، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں بندہ چاہیے یا نہیں چاہیے، کس قسم کا بندہ چاہیے، سپلائی کس قسم کی ہونی چاہیے. ایک چھوٹا سا فارمولا بھی اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا لیں. انٹرنل سورس آف دا سپلائی، انٹرنل سپلائی اینڈ ٹیکنیکس، انفلو اینڈ آؤٹ فلوز، کرنٹ سپلائی مائنس آؤٹ فلو پلس انفلو وغیرہ، دا ٹرن اوور ریٹ، نمبر آف دا سپریشنز ڈیورنگ 1 year، ایوریج نمبر آف دا امپلائیز ڈیورنگ دا ایئر ملٹیپلائی بائی 100. مطلب کوئی بندہ سپریشن سے مراد ہے جو بندہ جا رہا ہے، ٹرانسفر ہو جائے گا، ریٹائر ہو جائے گا، پروموشن ہو جائے گی، وہ نمبرز دیکھ لیتے ہیں، ایوریج امپلائی دیکھ لیتے ہیں اور اس کو 100 سے ملٹیپلائی کریں تو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کتنے بندوں کی ضرورت ہے. ایکسٹرنل سورسز آف دا سپلائی، نیو بلڈ اینڈ نیو ایکسپیرینس، نیو ریپلینشن اولڈ پرسنل to replenish old personnel, organizational growth and diversification. ہم یہ بھی ایکسٹرنل سورسز کا اندازہ لگتے ہیں کہ ہمیں نئے بندے چاہیے، نیا ایکسپیرینس چاہیے، جو پرانے بندے ان کو پرسنل ان کو ریٹائر کرنا، ان کو ہٹانا، یا آرگنائزیشن کی جو گروتھ ہے، جو اس کی ڈائیورسفیکیشن ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں. Control and valuation, establish the reporting procedure, identifying who are in the post and those who are in the pipeline. It should report employment cost against budget and trends in wastage and employment ratios. تو اس کا بھی ہم کنٹرول اینڈ ویلیویشن کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ رپورٹنگ پروسیجر بنا لیتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ جو ہے وہ ایکسٹرا ہے یا اور ہمیں چاہیے، پائپ لائن میں کتنے لوگ ہیں، خرچہ کتنا بڑھ تو نہیں جائے گا بندہ رکھنے سے، نکالنے سے. تو اس کو بھی ہم مد نظر جو ہے HRM والے رکھتے ہیں. اس میں بیریئر کون کون سے ہیں؟ امپراپر لنکیجز بٹوین HRM، کارپوریٹ اسٹریٹجی، جی ہم ہیومن ریسورس کی مینجمنٹ کی اور جو اس کے لیے ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اس میں سم ٹائم لنکیج نہیں ہوتی، بندے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ہی بندہ مانگ لیتے ہیں، یا پیسے نہیں ہے تو بندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں. انیڈیکویٹ اپریسیشن آف دا HRP، rigidity in the attitude, environmental uncertainties, conflict between long term and short term HRP,
ان اپروپریٹ ایچ آر انفارمیشن سسٹم. تو یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو ہمیں HRP کرتے وقت پیش آ سکتے ہیں. عزیز طالب علم، مجھے کبھی امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک یہ جو پلاننگ ہے آرگنائزیشن کے لیول پہ یا اسکول کے لیول پہ آپ کی کافی حد تک مدد کرے گی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.